بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں کہ ہم آمنہ کے اسکول کی پڑھائی کر رہے ہیں۔ سبق آمنہ کا اسکول۔ بیٹا یہ کیا ہے؟ یہ ایک کہانی ہے جس میں آمنہ کے گاؤں میں اسکول موجود نہیں ہے، اور آمنہ کی بھی اور آمنہ کے گاؤں والوں کی بھی بہت خواہش ہے کہ وہ اپنے گاؤں میں ایک اسکول قائم کر سکیں۔ تو بیٹا کیا کرتے ہیں کہ گاؤں کے تمام لوگ بہت محنتی ہوتے ہیں، وہ فصلیں اگاتے ہیں اور فصلوں سے ان کے آنے والی جو آمدنی ہوتی ہے اس کا کچھ حصہ آمنہ کے دادا ابو یعنی شاہد صاحب کے سپرد کر دیتے ہیں، تاکہ وہ پیسے جمع کر سکیں اور پھر ان کے گاؤں میں ایک اسکول کی تعمیر ہو سکے۔ تو جب تمام لوگ پیسے جمع کرواتے ہیں تو آمنہ کے دادا کے پاس اتنے پیسے جمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اسکول کی تعمیر کا کام مکمل کروا سکیں۔ آخرکار وہ دن آتا ہے کہ گاؤں میں اسکول کے تعمیر کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ تمام پیشے سے منسلک افراد گاؤں میں جو مہارت رکھتے ہیں وہ اپنے پیشے سے منسلک اپنی سرگرمیاں اپنا بیٹا کردار ادا کرتے ہیں اور سرگرمیاں مکمل کرتے ہیں۔ یعنی جو احمد چچا ہیں وہ مستری کا کام کرتے ہیں، اسی طرح ارشد چچا جو ہیں وہ بڑھئی کا کام کرتے ہیں اور لکڑی اور کی کرسیاں اور میز بناتے ہیں۔ اسی طرح افضل چچا جو ہیں وہ درزی کا کام کرتے ہیں اور وہ بچوں کے یونیفارم سلائی کر دیتے ہیں۔ اس سے اگلا صفحہ ہمارا 17 ہے، تو آج ہم صفحہ نمبر 17 کی پڑھائی کریں گے اور آپ دیکھیں گے کہ اس سے آگے سبق میں کیا ہوتا ہے۔ جی، گاؤں والوں نے اسکول میں پڑھائی کی ذمہ داری آمنہ کی خالہ کو دی۔ کیا ہوا ہے کہ گاؤں میں اسکول کی پڑھائی کی جو ذمہ داری ہے یعنی کہ پڑھانے کی جو ذمہ داری ہے وہ کس کو ملی ہے؟ آمنہ کی خالہ کو۔ اب آمنہ کی خالہ کو کیوں وہ ذمہ داری ملی ہے؟ کیونکہ وہ شہر سے پڑھ کر آئی تھیں، یہ استانی کا کام کا بھی انتظام ہو گیا۔ اب اسکول میں ظاہری بات ہے ہمیں ایک استانی بھی چاہیے جو پڑھا سکیں، تو کیا ہوا ہے کہ انہیں کیسے استانی ملی؟ انہوں نے جو آمنہ کی خالہ تھی جو وہ شہر سے پڑھ کے آئی تھی انہیں استانی کی ذمہ داری دے دی۔ اس طرح مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے مل کر اسکول بنایا۔ تو بیٹا اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا؟ اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے جو ہمارے اندر صلاحیت ہے اس کام کو سر انجام دینا چاہیے، تاکہ کام میں آسانی ہو سکے اور کام اپنے پایہ تکمیل تک پہنچ سکے۔ یعنی جیسے اب آپ نے دیکھا کہ آمنہ کا اسکول تھا، اب پہلے تو لوگوں نے پیسے جمع کیے، کیسے کیے؟ مل جل کر کیے نا۔ اس کے بعد پھر جس شخص کے پاس جس چیز کا ہنر تھا اس نے اپنے ہنر کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے کام کو کرتے ہوئے، ایمانداری سے سر انجام دیتے ہوئے آمنہ کے اس گاؤں میں یعنی اپنے گاؤں میں انہوں نے اسکول کی کام کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ جیسے اب آخر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آخر وہ دن بھی آ گیا جب فتح پور میں اسکول کا افتتاح تھا۔ یعنی اب اسکول تعمیر ہو چکا ہے، یہ آپ کو اس کی عمارت نظر آ رہی ہے نا، یعنی اسکول تعمیر ہو چکا ہے۔ تو فتح پور میں اسکول کا افتتاح تھا، سب بچے اور گاؤں والے بہت خوش تھے۔ آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے اسکول کے باہر کھڑی تھی۔ اب کیا ہے؟ آمنہ اپنی نئی کتابیں لیے، یعنی اس کو کتابیں بھی مل گئی ہیں اور اب وہ اسکول میں جانے کے لیے تیار ہے۔ شاہد صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی؟ شاہد کون ہے بیٹا؟ آپ کو پتہ نا، شروع میں ہم نے بتایا تھا آمنہ کے دادا ابو۔ تو آمنہ کے دادا ابو نے پوچھا کہ بیٹا آمنہ آپ تعلیم حاصل کر کے کیا بنے گی؟ تو آمنہ خوشی سے بولی، دادا جان میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بنوں گی تاکہ بیمار لوگوں کا علاج کر سکوں۔ جی ہاں، جب ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو بھی ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ تو جیسے سبھی بچے چاہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں فوجی بنوں گا، میں استانی بنوں گی، اسی طرح تو بیٹا آپ نے سوچا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو کلاس میں پہلے ایک مضمون بھی اس حوالے سے کروایا تھا، اور اب آپ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کیا کرنا ہے۔ اسی طرح آمنہ نے بھی سوچا، اور آمنہ نے سوچا کہ میں تعلیم حاصل کر کے کیا کروں گی۔ اس نے کہا میں بڑی ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ کیوں ڈاکٹر بنوں گی؟ تاکہ میں لوگوں کا علاج کر سکوں۔ تو عزیز طلبہ، آپ اب صفحہ نمبر 17 کی اچھے طریقے سے پڑھائی کریں گے اور اپنی خوبصورت سی ویڈیو بنا کر گروپ میں شیئر کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔